جی شفیع جان، کنڈی صاحب نے بات کی اور میری خواہش تھی کہ کنڈی صاحب یہاں پہ بیٹھتے اور اس کا جواب بھی سن پاتے. کنڈی صاحب کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور OIC کا اجلاس ہم کرنے جا رہے تھے، ہم نے 57 ملکوں کے وزرائے خارجہ کو پاکستان بلایا تھا. پاکستان کی وقار کی بات تھی. آج ان کو سبز ہلالی پرچم تو یاد آ رہا ہے، لیکن جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے جو حرکات ہے، جو سکنات ہے، وہ جو ان کے قول و فعل ہے، وہ اس سے میچ ہی نہیں کرتے. جناب بلاول بھٹو کا ریکارڈ پہ ان کا بیان پڑا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے. واحد عمران خان ہے، واحد تحریک انصاف ہے کہ جب بھی پاکستان کی بات آئی ہے، جب بھی ریاست کی بات آئی ہے، ہم نے اپنی ذاتی ترجیحات کو سائڈ پہ رکھا ہے. ہم نے پاکستان اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم دوبارہ بھی کھڑے ہوں گے. ہم نے 9 تاریخ کا جلسہ کینسل کیا. انہی کی حکومت نے درخواست کی تھی، انہی کی حکومتی اتحاد کے لوگ ہمارے پاس آئے تھے. ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ان پہ. ہمارا فرض تھا کہ بات پاکستان کی ہے، بات ریاست کی ہے، پیس ٹاک ہونے، اللہ کرے جگ بندی ہو، اللہ کرے ایران اور امریکہ کے درمیان یہ دوسرا دور ہونے جا رہا ہے، اللہ کرے یہ کامیاب ہو، اللہ کرے یہ جنگ بندی ہو. لیکن اس جنگ بندی کے ساتھ ساتھ اب اس ریاست کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں جو جنگ افغانستان اور پاکستان کی ہے، اب دنیا میں تو ثالثی رول پلے کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، کریں ثالثی رول پلے، لیکن افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھی بات مذاکرات پہ ختم ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. آپ دنیا میں تو ثالثی کے رول پلے کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی داخلہ پالیسی کے بارے میں بھی بات کرنی ہوگی. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، ووٹر کے اعتبار سے، سیٹوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ ووٹ ہم نے لیا 8 فروری 2024 کو فارم 47 کے مطابق بھی. آپ نے اس تحریک انصاف کو اعتماد میں نہیں لیا. اس کی لیڈر کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی لیڈر کی اہلیہ کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جناب عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں، ان کا اس نظام سے اختلاف ہو سکتا ہے، نظام کا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بشرا بی بی تو غیر سیاسی ہے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی ایک ایکٹیویٹی ان کی سیاسی آپ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی سیاست میں حصہ لیا ہو. لیکن ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے، جو طبی سہولت ان کو نہیں دی جا رہی، جو ان کا آپریشن رات کے اندھیرے میں کیا گیا، نہ فیملی کو بتایا گیا، نہ ڈاکٹر کو بتایا گیا، ریٹینا ڈی اٹیچمنٹ کا آپریشن ہوا اور اس آپریشن کے بعد مریض کو 3 دن اسپتال کے اندر ڈاکٹر کے زیر نگرانی رکھنا ہوتا ہے. اگلے ہی گھنٹے آپ نے دوبارہ جیل منتقل کر دیا. جناب ہم سب کو یاد ہے، مارشل لا تھا، پرویز مشرف کا دور تھا، جاوید ہاشمی کو سٹروک پڑا جیل میں، اس کو شفٹ کر دیا گیا ہاسپٹل. پرویز الہی بیمار ہوئے، شفٹ کر دیا گیا جیل سے ہاسپٹل. تو کیا خوف ہے کہ عمران خان صاحب ہو یا بشرا بی بی صاحبہ ہو کہ جب بھی ان کی طبی سہولت کی بات آتی ہے، جب بھی ان کی ملاقات کے حوالے سے بات ہو، کیس کے حوالے سے بات ہو، تو ریاست کا رویہ ہی چینج ہو جاتا ہے. آپ کو جناب اسپیکر یہ بھی یاد ہوگا کہ جب نواز شریف جیل میں تھے اور مریم نواز بھی جیل میں تھی، کیونکہ مریم نواز اور نواز شریف جب جیل میں تھے اور جب نواز شریف بیمار ہوئے، جب ان کو نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا تو مریم نواز کو تیمارداری کے لیے ضمانت ملی. اس لیے ضمانت ملی کہ اس نے والد کی تیمارداری کرنی ہے، اور بعد میں اسی مریم نواز کو جو 2.5 سال سے سیاست میں تھی، اس کو میڈیکل گراؤنڈز پہ ضمانت ملی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس ملک میں تو نصرت بھٹو نے بھی جیل گزاری ہے، کلثوم نواز نے بھی گزاری ہے. اس طرح کی جیل تو کسی نے نہیں گزاری جس طریقے سے بشرا بی بی گزار رہی ہے، جو ریاست کا رویہ ہے بشرا بی بی کے متعلق. یہ فارم 47 والے خیرات میں سیٹیں مل جاتی ہیں، وہ بات کرتی ہیں، پھر وہ بات کرتی ہیں. کلثوم نواز، جناب اسپیکر، ہم اڈیالہ کے اندر آپ کو میں ایک اور سٹوری بتاتا چلوں کہ اڈیالہ جیل میں ابھی بھی کچھ دن پہلے ایک مریض کو دل کا عارضہ پڑا تو اس کو شفٹ کیا گیا. ایک اور مریض کو آنکھ کا ایشو بنا جس پہ قتل کے سنگین ترین الزامات ہیں، اس کو بھی نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا. لیکن جب بھی عمران خان صاحب کی باری آئی یا جب بھی بشرا بی بی صاحبہ کی باری آئی تو اس ریاست نے وہ رویہ اپنایا. کیا بشرا بی بی اور عمران خان صاحب پاکستانی شہری نہیں ہیں؟ کیا یہ آئین اور یہ قانون جو ایک عام پاکستانی کو بنیادی حق دیتی ہے، کیا وہ حق بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو نہیں ملنا؟
جناب اسپیکر سلمان صفدر جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اگر کیسز لگائے جائیں عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے تو میں جو آرگومنٹ دوں گا تو یہ کیسز اتنی ویک فوٹنگز پہ ہے کہ 3 دن کے اندر ان کو ضمانتیں مل جانی ہے۔ 3 سال سے نہ بشرا بی بی کا کیس لگ رہا ہے نہ عمران خان صاحب کا کیس لگ رہا ہے۔ اگر کیس لگ بھی جاتا ہے تو تاریخ چینج ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈوگر کورٹ کے فیصلے کو کہ ڈوگر کورٹ جو فیصلہ کرتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ 200 سے زیادہ پارلیمنٹیئرز آپ سب موجود تھے، ہم نے ایک پٹیشن سائن کی، وہ نہیں لگائی جا رہی۔ ہم نے سپریم کورٹ میں صحت کے حوالے سے، ہائی کورٹ میں صحت اور ملاقات کے حوالے سے 16 سے زیادہ پٹیشنز ہیں، وہ نہیں لگائی جا رہی۔ تو کیا اس سٹیٹ میں جو بشرا بی بی سزا کاٹ رہی ہے وہ صرف اس چیز کی سزا کاٹ رہی ہے کہ وہ وفاداری نبھا رہی ہے، اور یہ وفاداری کی سزا جو ہے وہ بشرا بی بی کاٹ رہی ہے، اور جو بشرا بی بی ہے وہ عمران خان صاحب کی کمزوری نہیں ہے، طاقت ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کو اس قسم کے مظالم کر کے عمران خان صاحب کو کمزور کر دیا جائے گا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ 1000 دن سے عمران خان صاحب جیل گزار رہے ہیں۔ اسپیچ کے بعد کاؤنٹنگ کر لیتے پھر اب جاری رکھیں۔ 1000 دن سے عمران خان صاحب جیل گزار رہے ہیں، نہ کوئی تصویر دیکھ رہا ہے، نہ کوئی اس کی بیان کو دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی تصویر آ سکتی ہے، نہ نام لے سکتے ہیں۔ بیان پہ پابندی، ملاقات پہ پابندی، وکیل کے ملاقات پہ پابندی، بہنوں کے بیان کے ملاقات پہ پابندی، تب بھی سہولت نہیں مل رہی، ذاتی ڈاکٹر نہیں جا سکتا، اس کے باوجود وہ ڈٹا ہوا ہے۔ دیکھیں اسپیکر صاحب، وقت بدلتا ہے اور وقت بدلنے میں بڑی دیر نہیں لگتی، اور اب میرا پیغام بڑا سمپل سا ہے جناب، کہ میری بھابھی، آپ کی بہن کبھی سیاست میں نہیں ہے، ہم غیر سیاسی، ہمارے خواتین ہمارے غیر سیاسی ہیں۔ علیمہ آپا غیر سیاسی، عظمیٰ بی بی غیر سیاسی، نورین آپا غیر سیاسی، مریم نواز سیاست میں ہے۔ اب مریم نواز جو سیاست میں ہے تو پھر اس کے کرپشن کے داستان بھی بڑے مشہور ہیں۔ 11 ارب کا جہاز، 5300 ارب کی ڈاکومنٹڈ کرپشن، 1700 ارب جو مقروض ہے پنجاب، اس میں جو کرپشن کی داستان ہے، ان کی صحت جو ہے وہ آؤٹ سورس ہے، میڈیکل آؤٹ سورس ہے، جنوبی پنجاب میں انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو ان کے تو سیاسی کیسز ہیں۔ اتنا ظلم کرے کل جتنا یہ سہ سکے۔ ہم انتقامی سیاست پہ نہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہم انتقامی سیاست کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ جو یہ بشرا بی بی کے ساتھ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل یہ ساری چیزیں ان کے سامنے کھڑے ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کنڈی صاحب نے بات کی اور میری خواہش تھی کہ کنڈی صاحب یہاں پہ بیٹھتے اور اس کا جواب بھی سن پاتے۔ کنڈی صاحب کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور OIC کا اجلاس ہم کرنے جا رہے تھے، ہم نے 57 ملکوں کے وزرائے خارجہ کو پاکستان بلایا تھا، پاکستان کی وقار کی بات تھی۔ آج ان کو سبز ہلالی پرچم تو یاد آ رہا ہے، لیکن جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کے جو حرکات ہے، جو سکنات ہے، وہ جو ان کے قول و فعل ہے، وہ اس سے میچ ہی نہیں کرتے جناب بلاول بھٹو کا ریکارڈ پہ ان کا بیان پڑا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے۔